اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کا نمبر اس کا 24 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 80 ہے۔ اس کی کل آیات 42 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ اس سورہ کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس میں جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے معنی بتانے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اس سورہ کا شان نزول اہل سنت کی روایات کے مطابق یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے بعض غصہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہیں دین سمجھا رہے تھے۔ ان مشرکین میں سے بعض کے نام بھی ذکر ہوئے ہیں۔ یہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، ابی بن خلف اور شیبہ موجود تھے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس سے اٹھ کے جانے لگے تو آثار وحی ظاہر ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کی راوی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، جس سے علامہ جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شیعہ مصادر میں یوں ذکر ہوا ہے کہ ترشروئی اختیار کرنے والا بنی امیہ کا ایک شخص تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ اتنے میں عبداللہ بن مکتوم آئے تو اس نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے ترشروئی اختیار کی، تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اکثر سنی مفسرین کے مطابق بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقیقی مخاطب نہیں ہیں، بلکہ ان آیات میں سرے دلبراں در حدیث دیگراں کے طور پر اس راز سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ اس عظیم کارواں میں ایک نابینا مومن کئی سرداروں سے زیادہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہی نادار لوگ دین کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں، ورنہ مراعات یافتہ لوگ اس دین کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کا طرز خطاب قرآن کریم میں بہت زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دوسروں کو سنانا مقصود ہے۔ جیسے ارشاد ہوا لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا معاذ اللہ تو یقیناً آپ کا عمل ضبط کر لیا جائے گا۔ اسی طرح حقیقی مخاطب رسول اکرم نہیں ہے، بلکہ وہ کردار یا وہ سوچ ہے جو دنیا والوں پر حاکم ہے۔ اس کے تحت ناداروں کے ساتھ بے اعتنائی برتی جاتی ہے، وہ تمام تر اہمیت مراعات یافتہ طبقے کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی شمار کرنا تو دور کی بات ہے، یہ ترک اولیٰ بھی نہیں ہے۔ عبسہ وتولیٰ اس آیت میں سیاق آیت شیعہ روایات کے مطابق ہے، چونکہ آیت میں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں فرمایا ابستا تو نے ترشروئی کی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ابسا اس نے ترشروئی کی۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترشروئی کا اظہار کسی اور نے کیا تھا۔ یہ تفسیر الکوثر جلد 10 صفحہ 48 پر لکھا ہے۔ سورہ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنیٰ فانت لہ تصدیٰ وما علیک الا یزکیٰ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس نے ترشروئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا ایک نابینا کے اس کے پاس آنے پر، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی، اور جو اپنے آپ کو حق سے بے نیاز سمجھتا ہے سو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ آیات 107 تک کا ترجمہ ہوا۔ اب ان کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی پیش کیے جا رہے ہیں۔ عبسہ معنی اس نے ترشروئی اختیار کی،
ان کے وما اور کیا یزکا پاکیزگی حاصل کی، الذکرہ نصیحت، استغنا بے نیازی دکھائی، و مانے اور، جاءہو اس کے پاس آیا، یدگی کا آپ کو معلوم ہوا، اور یذکرو نصیحت حاصل کرنا، اما اور جو، فانتا پس آپ، تولا منہ پھیر لیا، الاعمی ایک اندھا، لعلہ شاید وہ، فتنفعہ اسے فائدہ پہنچتا، من جس نے، لہو اس پر۔ ابسا و تولا یعنی اس نے تو شگوئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ ان آیات کی ایک اور شان نزول ہے جس کی تائید خود لفظ ابسا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بنی امیہ میں سے تھا۔ عین اس وقت عبداللہ بن مکتوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی بھی وارد ہوئے۔ جو ہی اس شخص کی نظر عبداللہ بن مکتوم پر پڑی تو اس نے اپنا دامن سمیٹا، اس خیال سے کہ کہیں میلا نہ ہو جائے، اور اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور اپنا منہ پھیر لیا۔ تو خداوند عالم کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی جس میں اس شخص کے عمل کو نقل کر کے اس سے مورد عتاب قرار دیا گیا ہے، اور یہ شان نزول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ بزرگ شیعہ محقق سید مرتضیٰ نے بھی اسی شان نزول کو قبول کیا ہے۔ اس آیت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو صراحت کے ساتھ بتائے کہ اس سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو چیز اس پر قرینہ بن سکتی ہے جو آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک میں بیان ہوا ہے، مثلا جو شخص خدا کی آیتوں کو سننے کے لیے میرے پیچھے آتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تو تم اس سے غافل ہو جاتے ہو، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔ لیکن مرحوم سید مرتضیٰ کے بقول ان آیات میں کئی قراتیں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ عبوس توشوئی اختیار کرنا صفات انبیاء علیہ السلام میں سے نہیں ہے، خصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کشادہ ہوئی اختیار کرتے تھے، کہ جائے کہ ایک ایسے مومن سے توشوئی اختیار کی جائے جو حقیقت کی تلاش میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کریم کے بقول انک لعلی خلق عظیم کے مقام سے ہرگز یہ چیز مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ خلاصہ ہے تفسیر نمونہ کی جلد 14 میں لکھا ہوا ہے، صفحہ 627 پر۔ اہل سنت کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب معاذ اللہ ہوا، یہ آیات اسی واقعے کو بیان کرتی ہیں۔ ایک دفعہ قریش کے چند غصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم بھی آ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ توشوئی اختیار کی، تو خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایک فقیر نادا کے آنے اور سوال کرنے پر توشوئی اختیار کی۔ اس مفہوم پر چند شیعہ روایات بھی ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ کہ آیت ابسا و تولا ان جاءہ الاعمی یعنی اس نے توشوئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا۔ جب اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، جب اسے کہہ دیا گیا، صیغہ غائب استعمال ہوا ہے، رحمت و محبت اور عطوفت و شفقت کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا، اس کے بعد خطاب کے صیغے آ گئے، وما یدریک لعلہ یزکا اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ بیچارہ نابینا شخص پاکیزگی اختیار کر لیتا، وہ تو آیا ہی آپ سے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے تھا، وہ اپنے دل کی بیداری اور باطن کی استواری چاہتا تھا، کیا پتا کہ اس کے دردمند دل میں نور الہی کا شعلہ بھڑک اٹھتا۔ تفسیر جلال میں لکھا ہوا ہے، سورہ نازعات اور سورہ عبسہ کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یعنی سورہ نازعات میں خوف خدا رکھنے والوں کے انداز کا حکم ہے، یعنی انما انت منذر من یخشاہا، آیت نمبر 45، آپ صرف خوف خدا رکھنے والوں کو ڈرانے والے ہیں،
اور سورہ عباسہ میں اس منصب کے ترک کرنے یا غفلت اختیار کرنے پر عتاب فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور جو شخص دوڑ کر آپ کے پاس آیا اور خوف خدا بھی رکھتا ہے تو آپ اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ یہ سورہ عباسہ کی آیات 8، 9 اور 10 ہیں۔ سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب اقتدار اور متکبر بادشاہ کے پاس جا کر اس کو دعوت دینے کا ذکر تھا، اور سورہ عباسہ میں ایک نابینا مفلس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا۔ اس طرح دونوں صورتوں میں نسبت تقابل کی ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ سورہ نازعات میں ارشاد ہوا هل لک الی ان تزکی، آیت نمبر 8 میں، یعنی فرعون سے جا کر کہہ دیجئے کہ تو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اور سورہ عبس میں ارشاد ہوا لعلہ یزکی، آیت نمبر 3 میں، کہ شاید وہ پاکیزگی اختیار کرتا۔ سورہ نازعات میں سرکش اور طاغوت کا بیان تھا، سورہ عباسہ میں ایک نابینا حق طلب اور خوف خدا رکھنے والے کا بیان ہے۔ سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متکبر بادشاہ کے پاس جانے کا حکم تھا، اذهب الی فرعون انہ طغی، آیت نمبر 17 میں، کہ جاؤ فرعون کے پاس کہ اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ اور سورہ عباسہ میں ایک بندہ خدا کا جو طالب حق بھی ہے دربار رسالت میں خود حاضر ہونے کا حکم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، سورہ عباسہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا، اور جو خود کوشش کر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ اس تقابل سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا کمال اطاعت سے سرکشوں سے ملاقات کا حکم ہو تو بس اگر چشم، اور اگر فقراء و نادار لوگوں کی تکریم و احترام کا حکم ہو تو سر تسلیم خم ہوتے ہیں۔ سورہ نازعات میں احوال قیامت کا ذکر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، یعنی حادثہ آ جائے گا، یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 ہے۔ اور سورہ عباسہ میں بھی قیامت کا ذکر ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان پھاڑنے والی آواز آئے گی، سورہ عباسہ کی آیت 33 ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ خوف خدا بھی رکھتا تھا، اس سے تو آپ بے رخی کرتے ہیں۔ سورہ عباسہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں وامانے اور، وہ ہوا اور وہ، ان وہ اس سے، اما لیکن، یخشا ڈرتا ہو خدا سے، تلحا بے رخی کرتے ہوئے، جا کا آپ کے پاس آیا، فانتا تو آپ، کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفارہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، یعنی یہ آیات ہیں 11 سے 18 تک۔ ایسا درست ہرگز نہیں، یہ آیات یقیناً نصیحت ہیں، پس جو چاہے انہیں یاد رکھے۔ یہ محترم صحیفوں میں ہیں جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو عزت والے نیک ہیں۔ ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی یہ ہیں کلا یعنی ہرگز نہیں، فمن پس جو، فی میں مرفوعاتن بلند مرتبہ، سفراتن عیاں کرنا، قتلا مارا جائے گا، اکفرا ناشکرا ہے، شیء چیز، انہا یہ کتاب، تو چاہے یہ چاہے، صحفن صحیفوں میں، مطہراتن پاکیزہ ہیں، کرام عزت والے، الانسان یعنی انسان، من سے، خلقہ اسے پیدا کیا ہے، تذکرۃ نصیحت ہے، ذکرہ نصیحت حاصل کرے، مکرمہ باعزت، بے ایدی ہاتھوں میں ہیں، بررہ نیکوکار فرشتے، ماں کیا کس قدر، ایے یعنی کس۔ ہرگز ایسا نہیں کہ اس قرآن کی حقانیت مراعات یافتہ لوگوں کے ایمان لانے پر ہے، یہ جملہ بھی اسی کردار اور سوچ کی طرف اشارہ ہے جو دنیا والوں پر حاکم ہے، جس کے تحت تمام تر اہمیت مراعات یافتہ طبقے کو مل جاتی ہے۔
انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ۔ یہ آیت نصیحت ہیں، ان کا مخاطب انسان کا قلب و ضمیر ہے، لہٰذا ان آیات کی پوری توجہ پاکیزہ ضمیر والوں پر ہے جو رائے حق میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو ہدایت چاہتے ہیں، اور جن کے قلب و ضمیر مردہ ہوں اور ہدایت کے خواہاں نہ ہوں وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت چاہنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ صحف صحیفوں کی جمع ہے، لوح، تختی، ورقہ یا کوئی اور چیز ہے جس پر کسی مفہوم کو لکھتے ہیں۔ یہ تفسیر بتاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول سے پہلے قرآن کریم کچھ الواح پر لکھا ہوا تھا، اور وحی کے فرشتے انہیں اپنے ساتھ لے کر آتے تھے۔ یہ الواح بڑی گراں قیمت اور بیش قیمت الواح تھیں۔ یہ الواح بیش قیمت اور پاکیزہ تھیں۔ مرفوعات مطہرہ، یہ اس سے بالاتر ہیں کہ نااہلوں کے ہاتھ ان کی طرف بڑھیں یہ ان میں تحریف کرنے کی طاقت ہو، اور یہ اس سے زیادہ پاک ہیں کہ ناپاک لوگوں کے ہاتھ انہیں آلودہ کر سکیں۔ نیز ہر قسم کے ناقص تضاد اور شک و شبے سے پاک ہیں۔ یہ آیات بے ایدی سفرہ، یہ ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مقام، مطیع و فرما بردار ہیں۔ کرام بررہ، سفارتن کا لفظ مادہ سفر سے ہے، جس کے معنی کسی چیز کے رخ سے پردہ اٹھانے کے ہیں۔ اسی لیے وہ لوگ جو مختلف اقوام کے درمیان آمد و رفت رکھتے ہیں، مبہم باتوں سے پردہ اٹھاتے ہیں، انہیں سفیر کہا جاتا ہے۔ اور جو اپنے ملک کی طرف سے کسی دوسرے ملک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں سفراء سے مراد قرآن کریم کے حافظ، قاری، کاتب، علماء اور دانشمند ہیں، جو آیت الہی کو ہر زمانے میں شیاطین کی دسترس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ تفسیر بعید نظر آتی، کیونکہ ان آیات میں زمان نزول وحی یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر سے ہے، نہ کہ آئندہ سے۔ البتہ ایک حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو اور اس پر عمل کرے تو وہ خدا کے عظیم فرما برداروں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ تعبیر اچھی طرح بتاتی ہے کہ قرآن کے حافظ، مفسر اور اس پر عمل کرنے والے ان سفر کے ہمراہ ہیں۔ یہ تفسیر مجموع البیان کی جلد 10 میں لکھا ہے، اور تفسیر نمونہ کی جلد 14 میں بھی۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان کس قدر ناشکرا ہے، نہیں سوچتا کہ اللہ نے اسے کس چیز سے بنایا ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا۔ یہ آیات ہیں سورہ بسا کی 19 سے لے کر 25 تک۔ ترجمہ یہ ہے کہ نطفے سے بنایا ہے، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا، پھر اسے موت سے دوچار کیا، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں، اللہ نے جو حکم اسے دیا تھا اس نے اسے پورا نہیں کیا۔ بس انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا ہے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی یہ ہیں کہ من معنی سے، فقدرہ پھر اسے تقدیر کی، یسرہ اس کو آسان کیا، فاقبرہ قبر میں رکھوایا، شاء چاہے، لما ابھی تک نہیں، امرہ اسے حکم دیا، الی طرف، سببنا اوپر سے انڈیل دیا، نطفتین یعنی نطفہ، ثم پھر، اور یہ 3 دفعہ یہاں ثم استعمال ہوا ہے، انشرہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، یقظ پورا کیا، فلینظر بس چاہیے کہ دیکھے، طعام ہی اپنے ایک کھانے کو، الماء یعنی پانی، خلقہ اسے پیدا کیا، سبیل راستہ،
اماتہ اسے موت دی، اذا جب، کلا ہرگز ایسا نہیں، ماں جو الانسان یعنی انسان کو، انا بے شک ہم نے سبن گرتا ہوا، پر اس کی قد و قامت، جسامت، شکل و صورت، آدھا کے طول و عرض، آنکھ، کان، ناک، جوڑ بند کی تخلیق میں ایسا توازن اور اندازہ قائم کیا کہ اگر ذرا سا بھی بگڑ جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے۔ ہمہ کی تفسیر کے مطابق ایک اندازہ مقرر کیا، یعنی اللہ کے موکل فرشتے نے بطن مادر میں اس کے لیے 4 باتیں لکھ دی ہیں: عمل کی مقدار، مدت زندگی، رزق اور سعادت یا شقاوت۔ پیشاد ہوا ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی موت کے بعد بھی کئی مراحل ہیں جس سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے انسان کو مرنے کے بعد سطح زمین پر مردار خور درندوں کی خوراک بننے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ عزت و تکریم کے ساتھ اسے زمین کے اندر دفن کرنے کا حکم دیا۔ یہ فضل و رحمت بھی ایک الہی تدبیر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو اسے دوبارہ زمین سے نکال دیا جائے گا اور وہ جزا و سزا و حساب و کتاب کے بغیر نہیں رہے گا۔ ثم ادراک انشرہ، ثم اذا شاء انشرہ، انشرہ کے معنی جمع کر کے پھیلا دینے کے ہیں۔ یہ تعبیر بتاتی ہے کہ موت کے بعد انسانوں کی زندگی کلی طور پر جمع کی جائے گی اور قیامت میں ایک زیادہ اور بہتر ماحول میں ہوگی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنی غذا کی طرف دیکھے کہ اس کے لیے اس کے مالک نے غذا کا بندوبست کیسے کیا۔ دنیا کی خارجی اشیاء میں انسان کی سب سے زیادہ قریب اس کی غذا ہے، جو تھوڑی سی تبدیلی کے بعد انسانی جسم کا جز بن جاتی ہے۔ اگر یہ غذا اسے نہ ملے تو اس کا جسم فنا ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ یہ آیات ہیں 26 سے 32 تک۔ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ پھر ہم نے زمین کو خوب شگافتہ کیا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے، نیز انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات اور میوے اور چارے بھی، جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہیں۔ یہ آیات 26 سے 32 تک میں نے تلاوت کیا، ان کا ترجمہ پیش کیا۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی پیش کر رہا ہوں۔ ثم یعنی پھر، شقن پھاڑا، حبا یعنی غلہ، زیتونن زیتون، غلبن گھنے، متاعن سامان زندگی، شققنا ہم نے شگافتہ کیا، فانبتنا ہم نے اگایا، وعنبن اور انگور، نخلن کھجور، فاکہتن میوے پھل، لکم تمہارے لیے، الارض یا زمین، فیہا اس میں، وقضبہ یعنی سبزیاں، وحدائق اور باغات، وابا اور چارہ، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یعنی غذائی اناج جو انسان اور مختلف حیوانات کی غذا کا اصل اور بنیادی ذریعہ ہیں، اگر خشک سالی کی بنا پر نہ ملے تو قحط پڑ جائے۔ وعنبا وقضبا، انگور اور بہت ساری سبزیاں، وزیتون ونخلا اور زیتون اور کھجوروں کے درخت بھی ہیں، وحدائق غلبن وفاکہۃ وابا اور گھنے باغات، پھل اور چارہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پانی ایک ہی ہے لیکن اس سے تمام چیزیں مختلف پیدا کی ہیں، لہذا نباتات کا اختلاف پانی کی وجہ سے نہیں بلکہ زمینی عناصر کی مختلف ترکیبوں کی وجہ سے ہے۔ وفاکہۃ وابا، اس کے ذیل میں علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عمر کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، جسے اور بھی راویوں نے لکھا ہے، اور کہ حضرت عمر نے ممبر پہ یہ آیت پڑھی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ابا کا کیا ہے؟ اس کے ساتھ آپ نے عصا مبارک بلند کیا
جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ ایک تکلف ہے اور تجھ پر یہ لازم نہیں کہ تو جائے۔ اب کیا ہے؟ کتاب اللہ کی جو ہدایت تم پر واضح ہو اس کی اتباع کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور جس سے تم نہ جان سکو اس کے رب کے حوالے کر دو۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام امام حضرت ابراہیم تمیمی سے یہ قول بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر سے ابا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، جب کہ میں کتاب اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں جسے میں نہیں جانتا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب کان کو پھاڑنے والی آواز آئے گی تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نیز اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی، ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے۔ یہ آیات ہیں 33 سے 37 تک۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی ہیں فائزہ پس جب، یوم دن، من سے، و ابی ہے اپنے باپ سے، لکل تمام کے لیے، شان یعنی حالت مشغولیت، جات آئے گی، یفرو وہ فرار کرے گا، آخی ہے اپنے بھائی سے، وہ صاحبت ہی اپنی بیوی سے، یغنی ہے اسے بے نیاز کر دے گی، الصاخہ کان پھاڑ دینے والی آواز، المرء یعنی آدمی، وہ امہ ہی اپنی ماں سے، وہ بنی ہے اپنی اولاد سے، یومئذ یعنی اس دن۔ انسان کے لیے خدا کی فراہم کی ہوئی دنیاوی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم قیامت اور اس کے واقعات کے ایک گوشے و مومنین و کفار کے احوال کو بیان کرتا ہے، تاکہ ایک طرف یہ کہہ دے کہ یہ تمام نعمتیں اور معلومات جو کچھ بھی ہے جلدی گزرنے والا ہے اور آخر کار ختم ہونے والی ہیں، اور دوسری طرف یہ بتائے کہ خود ان کا وجود، خدا کے وجود و قیامت پر بجائے خود دلیل ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آئے گی تو اس دن انسان کی حالت یہ ہوگی، کان پھاڑنے والی آواز سے مراد سور پھونکے جانے کی آواز ہے، جس سے تمام مردے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئیں گے۔ یوم یفرر المرء اس دن انسان فرار اختیار کرے گا، یعنی قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، قریبی رشتہ داروں کو دیکھ کر لوگ فرار اختیار کرنے لگیں گے کہ کہیں کوئی اپنا کسی حق کا طلبگار نہ ہو جائے، کوئی اپنے کسی حق کا طلبگار نہ ہو جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عزیزوں، اولاد، بیوی، بھائیوں، والدین سے کیوں بھاگے گا؟ تفاسیر عامہ میں اس کی وجوہات یوں بتائی گئی ہیں کہ ان حقوق کے مطالبے کا اندیشہ جو دنیا میں ان سے تلف ہوئے تھے، اور اس خوف سے کہیں مدد طلب نہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ عزیز کو عذاب خدا سے چھڑانے کے لیے کچھ نیکیاں دینی پڑ جائیں۔ جیسے قحط سالی میں لوگ ایک دوسرے سے گریزاں ہوتے ہیں یا مالدار لوگ فقیروں سے بھاگتے ہیں، عزیزوں کی مصیبتیں نہیں دیکھی جا سکیں گی، اس لیے ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے، اپنی رسوائی چھپانے کے لیے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جو یعنی حقیقت جب عیاں ہو جائے گی، یعنی ان کے ناپاکی اور مردار پن سے نفرت کر کے بھاگنے لگیں گے، جیسے آدمی مردار اور گندگی سے بھاگتا ہے۔ بعض ان تمام اسباب کی وجہ سے بھاگیں گے، بعض ان میں سے چند 2، 3 یا 4 اسباب کی وجہ سے بھاگیں گے۔ سب سے پہلے قابیل اپنے بھائی حابیل سے بھاگے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ ناحق خون کا بدلہ چاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے بھاگیں گے کہ وہ شفاعت کے لیے اصرار نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیویوں سے بھاگیں گے، یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے۔ یوم یفرر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، لیکن اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک دوسرے سے فرار کرنے کی وجوہات کچھ یوں بیان کی گئی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں سے اس لیے بھاگیں گے کہ اگر ان لوگوں نے دنیا میں ظلم و عداوت پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِیہ، ان میں سے ہر شخص کو ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے۔
لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی ہے کی تفسیر میں بیان کیا ہے معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں یہ سب کے محشر میں جمع ہونے کے وقت کا بیان ہے کہ ہر شخص اپنی فکر میں نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ آیات 38 سے 42 تک ہیں، جن کا ترجمہ یہ کہ کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں ہوں گے، اور کچھ چہرے اس روز محشر کے دن خاک آلودہ ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی بھی ہوگی۔ یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی یہ ہیں کہ وجوہن یعنی بہت سارے چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ چمکنے والے ہوں گے، اور ضاحکہ ہنستے ہوئے ہوں گے یومئذ اس دن، قطرہ سیاہی تاریکی، الکفرہ یعنی کافر، مستبشرہ خوشیاں مناتے ہوئے ہوں گے، علیہا ان پر غبار پڑا ہوگا، اولئک یہی لوگ، الفجرہ فسق و فجور کرنے والے ہوں گے، وجوہن اور بہت سارے چہرے، ترہقہا چھائی بھی ہوگی اس، ہم وہی ہیں، وہی لوگ ہیں۔ خدا کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد جو انسان کی غذا کے لیے رب العالمین نے مٹی اور پانی سے فراہم کیے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی بازگشت یعنی قیامت کا ذکر کر کے انسان کو اس کی حقیقی زندگی کی طرف متوجہ کیا گیا۔ میدان محشر میں میزان قائم کی جائے گی، جہاں کچھ چہرے سفید اور ہنسنے والے، خوشخبری پانے والے ہوں گے، اور اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار پڑا ہوگا اور ان پر مایوسی ٹپکتی ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں یا فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ وہ دن ہوگا جہاں مومنوں کے چہرے روشن چمکتے ہوئے اور خوشخبری پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کے امیدوار اور مطمئن ہوں گے، جو اس چنگھاڑ سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری طرف چند چہرے مایوس، غمگین، غبار آلود اور حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوں گے، ان کا انجام ان کے سامنے ہوگا اور نجات کی امیدیں منقطع ہوں گی۔ سورہ کی ابتدا میں مومن و کافر دو قسم کے کردار کا ذکر ہوا تھا، اب آخر میں ان کے انجام نے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔